السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عمران۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اپڈیٹ یوٹیوب چینل۔ آج 17 جنوری 2021 اتوار کا دن ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان میں انہوں نے حکومت پاکستان کو سخت وارننگ دی ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں اندرون خانہ سازشیں۔ تو ان سازشوں کے سامنے آنے کے بعد ترک صدر رجب طیب اردگان نے حکومت پاکستان کو سخت وارننگ دیتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے حق میں ایک انتہائی اہم بیان دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بھی انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا نام لے کر ایک اہم بیان جاری کیا ہے۔ ان دونوں اپڈیٹس کی جو تفصیلات ہیں ان سے میں آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کروں گا۔ ناظرین، پاکستان کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جو صورتحال تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان ہے، یہ صورتحال پیچیدہ اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ 29 دن باقی رہتے ہیں حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کے ختم ہونے میں۔ اس معاہدے کی روح سے اس پر جو متن لکھا، اس پر جو تحریر لکھی گئی، اس تحریر کے حساب سے جو وقت کا تقاضا ہے، وہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حکومت پاکستان 16 فروری 2021 سے پہلے فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالے، فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے، اور جیسے ہی فرانس کا سفیر ملک بدر ہوگا، پاکستان سے نکلے گا، تو یقیناً پاکستان اور فرانس کے سفارتی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ فرانس کی جو گھناؤنی سازش ہے یہ آپ سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہاں پر ہمارے پیارے نبی محترم، ہمارے محتشم آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے کی ناپاک اور گھٹیا جسارت کی گئی، اور اس جسارت کا حامی نکلا فرانس کا صدر۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے، پاکستان کی حکومت نے بیانات تو دیے، لیکن عملی طور پر فرانس کے سفیر کو نکالنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہ نکالا۔ بابا جی خادم حسین رضوی نے ایک بار پھر ناموس رسالت ختم نبوت کا علم بلند کیا، یہ جھنڈا اٹھایا اور شدید سردی میں نکل پڑے اسلام آباد کی جانب۔ وہاں پر جب یہ جا کر بیٹھے تو تحریک لبیک کی طاقت، تحریک لبیک کی پاور سب کے سامنے ہے۔ 2 دن بعد ہی حکومت نے لکھ کے دے دیا کہ جی ہم 3 مہینے کے اندر 16 فروری تک فرانس کے سفیر کو ملک سے نکال دیں گے، ملک بدر کریں گے۔ بابا جی خادم حسین رضوی واپس آئے، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو روشن کرے، ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ اب حکومت اور حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کا معاہدہ ختم ہونے کے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، ویسے ویسے حکومتی وزراء کے بیانات ایک عجیب ہی تاثر دے رہے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے میں 2 اہم پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں 5 وزراء بیٹھے، ایک پریس کانفرنس میں جو سے ٹھیک دوسرے دن ہوئی اس میں شیخ رشید صاحب اکیلے بیٹھے۔ جو پہلی پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی وزیر قانون اور وزیر داخلہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون پر بات کرتے ہوئے صاف طور پر نظر آئے، اور دوسری پریس کانفرنس میں بھی جو شیخ رشید صاحب ہیں وہ بھی ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ دونوں پریس کانفرنسز میں ختم نبوت کا ذکر تفصیل سے کیا گیا، لیکن نام ساتھ مولانا فضل الرحمان کا لیا گیا۔ یہ ہے وہ سیاسی بیانات جو حکومت دے رہی ہے، تحریک لبیک کو پیغامات بھی دے رہی ہے، لیکن تحریک لبیک کا نام نہیں لیا جا رہا۔ حالانکہ بچے کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں ختم نبوت کے معاملے پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کوئی کردار ہی نہیں ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ختم نبوت پر کردار کی ان کو اتنی فکر ہے تو وہ تو 4 ماہ سے جلسے کر رہے ہیں جگہ جگہ، اس وقت ان کو ختم نبوت کا کیوں نہیں خیال آیا؟ خیال انہی دنوں میں آیا کیونکہ یہ ڈیڈ لائن جو ہے اس کے قریب ہونے کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ لہٰذا اندرون خانہ حکومت پاکستان تحریک لبیک کے خلاف اہم سازشیں تیار کر رہی ہے، اور عوام میں یہ بیانیہ دیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اس وقت مذہب کی آڑ میں سیاست کر رہی ہے۔ حالانکہ مذہب کی آڑ میں سیاست حکومت پاکستان کر رہی ہے، تحریک لبیک پاکستان نہیں کر رہی۔ یہ معاملات واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں، لیکن کچھ امید ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، اچھے انسان ہیں، ہو سکتا ہے
کہ وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں اور فرانس سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں اور پاکستان میں امن قائم رہے، انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے۔ اس سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے عمران خان حکومت کو سخت وارننگ دی ہے، اور انہوں نے اپنی اس وارننگ میں واضح طور پر کہا ہے کہ اب کی بار اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں پر کوئی بھی شیلنگ کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی زیادتی کی گئی، کوئی ظلم کیا گیا یا ان پر ڈنڈے برسائے گئے، تو یقیناً ترک حکومت جو ہے پاکستان سے اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے حق میں ایک اور بیان ترک صدر نے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکنان ہیں ان کے ساتھ میں اسی طرح سے کھڑا ہوں جس طرح سے ان کے اپنے امیر کھڑے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں پر بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کا نعرہ بلند کریں گے، وہاں پر اگر ان کے خلاف کوئی بھی زیادتی ہوگی تو طیب اردوغان جو ہے سب سے آگے کھڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ناظرین، اس وقت جو پاکستان میں معاملات ہیں وہ تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ ہماری حکومت فرانس کے سفیر کو ہرگز نہیں نکالے گی۔ محاذ رائی حکومت یہ چاہتی ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھی نہ نکالا جائے اور تحریک لبیک کے کارکنان جو ہیں وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائے۔ حالانکہ معاملات اگر یہ حل کرنے چاہیے تو جو فرانس کے سفیر ہیں اس کو نکال دینا چاہیے، لیکن حکومت پاکستان فی الحال ایسا کرتا ہوا نظر نہیں آ رہی۔ ترکی پاکستان کا بھائی ہے، برادر ملک ہے، اور ہر قدم پر پاکستان کا ساتھ دیتا ہے۔ گزشتہ دنوں جو ملائیشیا میں پاکستان کا طیارہ روکا گیا، اس کے بعد بھی ترک صدر نے واضح طور پر ملائیشین حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان کی بھی کلاس لگائی اور ان کو کہا کہ میں بہت زیادہ جو ہے اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستانی طیارہ ملائیشیا میں روک لیا گیا، اس کو مطلب ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ جو اندرون خانہ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جس کمپنی نے طیارہ روکا ہے اس کمپنی کا ڈائریکٹر بھی بھارتی ہے، اور اس کا جو ایک اور اس کا بڑے اہم عہدے پر فائز آفیسر ہے وہ بھی بھارتی ہے، اور اس میں بھی جو کڑیاں ہیں وہ بھارت سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ترک جو ہے، ترک حکومت، ترک صدر پاکستان کے سب سے بڑے حامی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی کی حکومت نے ہر موقع پر پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اب پاکستان میں دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے 27 سال نہیں بلکہ 73 سال پاکستان کا خون نچوڑا ہے، پاکستانیوں کی جمع پونجی کو دھیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ ان کے بعد اب ایک اور جماعت سامنے آئی ہے، اور وہ جماعت ہے تحریک لبیک پاکستان، اور اس جماعت کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 70 سال میں رسول اللہ کے خلاف کام کرنے والے اسمبلیوں میں پہنچتے رہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ رسول اللہ کے حامی، رسول اللہ کے نوکر، رسول اللہ کے غلام اسمبلیوں میں پہنچیں، ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے، تاکہ ہمارا ملک ایک عظیم ترین اسلامی ملک کا سامنے آئے۔ اور انہی سیاست دانوں کی وجہ سے ہماری پاک آرمی، پاکستان آرمی کی جو قربانیاں ہیں ناظرین وہ بھی ضائع ہوتی رہی ہیں، اور یقیناً تحریک لبیک پاکستان اپنی افواج کے ساتھ قدم پر قدم ملا کر کھڑی ہوگی، اور افواج پاکستان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔